الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب آیت کے پہلے حصے کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. پیچھے مال خرچ کرنے کی بات ہوئی تھی نا، تو دوبارہ فرمایا کہ وہ لوگ اب جو کر لیتے ہیں مال خرچ اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ کیا؟ الاسلام، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی جگہ کے اوپر. ثم لا یتبعون، پھر نہیں پیچھے لاتے. اتبع یتبع، اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کام کے بعد دوسرا کام کرنا، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کرنا، پیچھے آنا. نہیں پیچھے لاتے یعنی خرچ کرنے کے بعد پیچھے اس کے دوسری چیز نہیں لاتے، یہ مطلب ہے. ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، کیا نہیں لاتے؟ منن، من نہیں لاتے، ولا اذن، اور نہ اذا لاتے ہیں. من کیا ہے؟ احسان جتانا، میم نون نون. اور اذا کیا ہے؟ قل ہوا اذا، پیچھے گزر چکا ہے، جسمانی اور ذہنی تکلیف. تو من کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دینے کے بعد اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یعنی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. دے کر احساس دینا کہ ہم نے تمہارے ساتھ بڑی خیر کی ہے، بڑی بھلائی کی ہے، ہم نے بہت اچھا کیا، اور تم تو کچھ بھی نہیں. خواہ زبان سے انسان کرے، خواہ رویے سے، خواہ رویے میں اکڑ آ جائے اور نگاہوں میں دوسرے کے لیے حقارت ہو، یا پھر زبان سے کوئی ایسی بات سنائے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، سب اسی میں آ جاتا ہے. منن. اور اذا کیا ہے؟ اذیت دینا. اگرچہ من کے اندر بھی اذیت ہے، دیکھیں نا، من بھی تو باعث اذیت ہے، لیکن اس کو الگ طور پر بھی بیان کیا گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ دینے کے بعد لوگوں میں مشہور کرنا، لوگوں میں بات کرنا کہ میں نے فلاں کو یہ اور یہ دیا ہے، اور اس طرح دوسروں میں اس شخص کو رسوا کر کے اسے تکلیف دینا. یعنی من میں براہ راست اس شخص کو جتایا جاتا ہے خود. اور اذا میں کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے. مثلا ایک شخص نے دوسرے کو کچھ دیا، سامنے تو کچھ نہیں کہا، سامنے بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتاتا ہے. اب جس نے لیا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہ اذا ہے. یعنی دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے. یعنی ایسے لوگوں کو اپنے خرچ کا اجر ملے گا. کہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر. عموماً انسان جب خرچ کرتا ہے تو اس کو خوف آتا ہے، کس بات کا؟ پھر میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا. اور دوسری کیا کیفیت آتی ہے؟ جانے کا غم. دینے سے پہلے خوف اور دینے کے بعد غم. لیکن جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں ان کو دینے سے پہلے خوف نہیں آتا، کیونکہ اللہ پر توکل ہوتا ہے، اور دینے کے بعد کوئی غم نہیں لگتا، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا صلہ ہمارا رب ہمیں ضرور دے گا. اس لیے ولا خوف علیہم، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو بھی انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے من و اذا نہیں لاتے، دے کے احسان نہیں جتاتے، دے کے دکھ نہیں دیتے، لوگوں میں بیٹھ کے تبصرے اور تذکرے نہیں کرتے کہ ہم نے فلاں پر فلاں جگہ فلاں چیز میں اتنا اتنا خرچ کیا. یعنی جو کچھ وہ دیتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس تک گیا، کہاں پہنچا.
یعنی نہ سامنے دکھ دیتے ہیں اور نہ پیچھے سے. وہ اپنے رویے اور معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں لاتے، کیونکہ من و اذا اجر کو ضائع کر دیتا اور اخلاص کے منافی ہے. کیونکہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ بھلا انسانوں پہ احسان کیوں جتائے گا، اور وہ دکھ کیوں دے گا، وہ بدزبانی کیوں کرے گا، بد اخلاقی کیوں برتے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دے اور وہ پھر احسان بھی جتائے، تو جس پہ احسان جتایا جا رہا ہے یا جس کو دکھ دیا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ خاموشی اختیار کرے اور پی جائے اپنی بے عزتی، جو سامنے بھی بے عزتی کرتا ہے پیچھے بھی کرتا ہے دینے کے بعد، احسان کرنے کے بعد. دوسرا یہ کہ جو اس نے دیا اس کو واپس لوٹائے کہ یہ تم رکھ لو. یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ کسی کو دینے کے بعد اگر تم سمجھو کہ اسے کسی بھی طرح محسوس ہو رہا ہے تو ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اس کو احساس دلانے والی ہو کہ تم نے اس پہ خرچ کیا یا اس کو کچھ دیا ہے. اسی لیے عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تم کسی کو دو اور وہ محسوس کرے کہ تیرا سلام بھی اس کو ناگوار ہے تو سلام بھی نہ کر. یعنی بعض اوقات تم نے کسی کو کچھ دیا، پھر اس کے بعد آپ اس کو جا کے ملتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، تو وہ آگے کیا سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے کوئی جتانے کے لیے آیا ہے. تو اگر تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارا سلام کرنا بھی اس کو کیا لگتا ہے، جتانا لگتا ہے، تو تم اس سے بھی اوائڈ کرو. یعنی نہ زبان سے، نہ رویے سے، نہ عمل سے، نہ کسی طریقے سے کسی طرح جتاؤ ہی نہیں، نہ خفگی کا اظہار کر کے، نہ منہ بنا کے. یعنی اس طرح کرو کہ جیسے دوسرے کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کو تو دیا ہی نہیں، دیا تو اپنے رب کو ہے، اس لیے اس کو جتانے کی اور بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے جو خالصتاً اللہ کی خاطر دیتے ہیں. ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. لوگوں کی اکثریت اپنے ہی کیے کو ضائع کرتی احسان جتا کے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا زبانی احسان جتانا یا معاملے سے، اور ایک ہوتا ہے دل میں سوچنا بھی. دل میں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے کسی کو احسان کیا ہے. کسی کو دے کے ہمیں یہ خیال بھی نہیں دل میں لانا چاہیے کہ دیکھو ہم اس سے بڑے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ سے کس کس لحاظ میں بڑا ہے اور کس کس نیکی میں آگے. تو دل میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں کیونکہ ہم دینے والے ہیں. کیوں؟ سوچ انسان کی گفتگو، رویے اور ایکشن میں آ جاتی ہے. ایسی بات سوچنی نہیں چاہیے. اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو کیا سوچیں گے، کس طرح اس وسوسے کو رد کریں گے؟ ہم نے اس کو تھوڑی دیا ہے، اس پر کیا احسان ہے، ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں نیکی کرنے کا اس نے موقع دیا. اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع فراہم کیا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ دینا چاہیں اور ثواب کمانا چاہیں اور اتنے بڑے درجوں کو پہنچنا چاہیں اور کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ بتائیے. کوئی لینے والا ہی نہ ہو، آپ کے درجے کہاں سے بڑھیں گے؟ تو آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے دل میں خیال ڈالا، آپ کو دینے والوں میں سے بنایا، آپ کو موقع دیا، آپ کے ہاتھ سے دلوایا. تو آپ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ کہاں یہ کہ انسان دوسرے کے اوپر احسان جتائے. دراصل احسان تو اس کا ہے آپ پر. تو جو شخص اس طرح سوچے گا کہ میں نے اس کو تو دیا ہی نہیں، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو اس کا نتیجہ یا اس کا پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ایسا شخص دوسرے سے نہ شکریہ چاہے گا، نہ سلام چاہے گا، نہ ہی توقع رکھے گا کسی خیر بلائی کی، نہ ہی اس سے کوئی بدلہ چاہے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا اور آپ نے یہ سوچ کے دیا کہ شکر ہے کہ کوئی لینے والا ہے کہ مجھے ثواب ملا. اب اس خیال کے بعد آپ کے دل میں کیا یہ رہے گا کہ اب اس نے میرا شکریہ کیوں نہیں بولا، یہ میرے لیے کچھ کیوں نہیں لایا، اس نے میرے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟
میں ہی کیوں اس کے لیے ہمیشہ کروں؟ کیا یہ خیال آئے گا؟ پر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو تو دیا ہی نہیں، آپ نے تو اللہ کو دیا. آپ تو اللہ سے جزا چاہتے ہیں. آپ تو ایک کے بدلے ایک نہیں 700 اور کئی گنا لاکھوں چاہتے ہیں. تو انسان تو لاکھوں کہاں سے دیں گے؟ اور اگر آپ جواب میں بندوں سے احسان طلب کرتے ہیں، جواب چاہتے ہیں، آپ نے کھرے نہیں کھوٹے سکے لیے. بندوں کے پاس جو اجر ہے یا بدلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ تھوڑی سی تعریف. یعنی سوچئے بندوں سے اگر آپ کچھ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ بندے کیا دے سکتے ہیں؟ زبانی تعریف، اپریسیشن، تھوڑی سی ذکر خیر، شکریہ. کچھ بدلے میں کیا ہے وہ سب؟ تولے اس کو. آپ نے دے کے کیا لیا؟ بس صرف اتنا. یہ تو کچھ بھی نہیں. آپ نے تو بہت چھوٹی قیمت وصول کی، چھوٹی قیمت کا سودا کیا. اللہ تو آپ کو اس سے کئی زیادہ دینا چاہتا تھا، آپ نے وہ چھوڑ کے چھوٹا لینے پہ راضی ہو گئے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دینے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. دینے والوں کی 2 قسمیں. ایک قسم جو یہ سوچ کے دیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ سوچ کے دیتا ہے کہ بندے مجھے دیکھیں. مثلا دینے کو کس سے تعبیر کیا گیا تھا؟ بیج ڈالنے سے. ایسے ہی تھا نا پیچھے. تو کوئی بیج ڈال رہا ہے، وہ چھپا رہا ہے زمین میں، اور اللہ نے دیکھ لیا کہ اس نے ڈالا، اور کچھ انتظار میں رہتے ہیں اور بیج اچھالتے رہتے ہیں ہاتھ پہ، کوئی دیکھ لے مجھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد وہ زمین میں ڈالتے ہیں. تو کسی نے بیج ڈالا کہ بندے دیکھیں، اور کسی نے ڈالا کہ وہ دیکھے، اور وہ زمین کی تہوں میں بھی دیکھ لیتا ہے. بظاہر گم ہو رہا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جب بیج زمین میں جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی اصل حالت پہ نہیں رہتا، مٹی میں مل جاتا. تو وہ مٹی میں مل کے ضائع نہیں ہوتا. دنیا میں بھی بظاہر وہ پھل لانے والا ہے. نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی نیکی کی شکل میں آتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور وہ جو ظاہری اوپر پودا آیا تھا صرف وہی نہیں، اس کی تو جڑیں بہت دور تک، وہ کل کھول کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ بھی ملنے والا ہے. آپ نے فرمایا ہر ایک پہ صدقہ لازم ہے. لوگوں نے کہا اگر کوئی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی استعمال کرے اور دوسرے کو بھی دے. بیک سیل کے کانسیپٹ کیا ہے؟ یہی تو ہے. کوئی کام نہیں، چھوٹا موٹا خود جو کھاتے نا اسی کو اور تھوڑا بیک کر لو، جا کے سیل کرو اور اس پیسے کو ڈال دو. تحفہ دیا، دل جیتا، تبلیغ کی. یعنی کس طرح ریسورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سا بھی دل کھلا ہو کہ ہاں ہم ایک بڑے مقصد کے لیے، اور یہ جو دوسرا پارہ شروع ہوا تھا امت وسط کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن چونکہ ہم اپنا مشن بھول گئے، اپنا کام بھول گئے، لہذا اس کے لیے ساری مینجمنٹ بھول گئے، اپنے وقت کی بھی اور صلاحیتوں کی بھی اور مال کی بھی، سب سے گئے. تو ہم سب کو شعوری طور پر ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے تاکہ ہم وہ اجر جو فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا ہے، اس کو پا سکیں.